وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ پارہ نمبر 4 مستقل جو ہے سورہ بقرہ کی تفسیر تو چل ہی رہی تھی، لیکن جو ہے روزانہ کے اعتبار سے پورے ایک پارے کا خلاصہ ہمارے سامنے آ جاوے کہ پورے ایک پارے کے اندر جو اصل مضمون جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر ایمان والوں کو یہ بتلانا چاہتا ہے کہ جو تمہارے محبوب مال ہے اس کو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اور جب یہ آیت اتری تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کچھ لوگ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے اپنا محبوب مال اللہ کے راہ میں صدقہ کیا۔ لیکن ہم یہ کرتے ہیں کہ جو اچھا ہوتا ہے ہم اپنے پاس رکھتے ہیں اور جو ہمیں پسند نہیں ہوتا اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہیں، حالانکہ ایمان والوں کی نشانی تو یہ ہوتی ہے کہ ان کو اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اپنا پسندیدہ مال اللہ کے راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ جب یہ آیت اتری تو ایک صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کے اندر اور مسلم شریف کے اندر تفصیل سے ان کا واقعہ لکھا ہے، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور ان کا ایک باغ تھا جو مدینہ منورہ یعنی مسجد نبوی کے سامنے بالکل تھا، اور ان کو بہت زیادہ اپنے مال کے اندر سب سے پسندیدہ یہ باغ تھا جس کا نام تھا بیرہا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور انہوں نے کہا کہ یا نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت اتاری ہے اور میرے اپنے مال کے اندر سب سے پسندیدہ جو مجھے چیز ہے وہ اپنا یہ باغ ہے، میں اللہ کے راہ میں صدقہ کرتا ہوں اور اس کا ثواب اللہ ہی سے لوں گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام لے کر بڑے خوش ہوئے کہ واہ واہ کتنا نفع کا مال ہے۔ تو آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرا محبوب سب سے پسندیدہ چیز جو ہے وہ اللہ کے راستے میں صدقہ ہو۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ پوری زمین کے اندر سب سے مقدس جگہ، پوری زمین کے اندر سب سے پہلے جس جگہ پر عبادت کی گئی وہ کعبۃ اللہ ہے، جو ساری زمینوں میں سب سے افضل زمین ہے، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری نشانیاں ہیں، یعنی کہ مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا، اور اس میں امن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈال دیا ہے، یعنی جو وہاں پر چلا جائے اس کو امن ہوتا ہے، اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب مکہ المکرمہ میں فتح مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہت سارے جملے ارشاد فرمائے، اس میں سے ایک یہ بھی فرمایا کہ جو کعبۃ اللہ میں داخل ہو جائے اس کو امن ہے۔ اسی طریقے سے وہاں پر حتیم بھی ہے، اسی طریقے سے وہاں پر زمزم کا کنواں بھی ہے، تو یہ ساری اللہ کی نشانیوں میں سے چیزیں ہیں۔ آگے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، حج کی فرضیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بیان فرماتے ہیں کہ حج جو ہے 5 ارکانوں میں سے ایک بہت بڑا رکن ہے، جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اسی طریقے سے زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا بھی فرض ہے، لیکن یہ اس شخص کے لیے ہے من استطاع الیہ سبیلا، جو طاقت رکھتا ہو۔ یہاں پر جو ہے طاقت رکھنے سے مراد جو ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ آدمی کے اوپر جن لوگوں کا خرچ واجب ہے جیسے کہ بیوی کا، بچوں کا، تو وہ خرچ جو ہے ان کو ادا کر کے جاوے، اور پورے سفر کا جو ہے اس کے پاس خرچ موجود ہو، اور وہاں پر رہائش کا بھی خرچ اس کے پاس موجود ہو، تو اتنا اگر اس کے پاس خرچ ہو تو اس آدمی کے اوپر جو ہے حج فرض ہو جاتا ہے۔ اور حج نہ کرنے کے اوپر اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو وعید ارشاد فرمائی ہے وہ بڑی سخت ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کے پاس جو ہے طاقت ہو حج کرنے کی پھر بھی حج نہ کرے، میری کوئی اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے،
یعنی اس کے یہودی اور نصرانی ہونے کے اندر، مرنے کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ اس آدمی کے اوپر جو ہے حج کرنے کی طاقت تھی، لیکن پھر بھی اس نے حج نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور ہم حج نہیں کریں گے تو ایسا نہیں کہ کعبے کا طواف رک جائے گا۔ کعبے کا طواف تو جو ہے آج بھی چل رہا ہے، کل بھی چلے گا اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، جو ہے ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ آگے اللہ نے اسی کو بیان فرمایا، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو اس کا انکار کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ ہم اعمال کریں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا۔ جس طرح قرآن کریم میں اللہ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ جو نیکی کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے، برائی بھی کرتا ہے تو اپنے لیے کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کو اللہ کو جو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، آدمی کو خود کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چوتھے پارے کے اندر آیت نمبر 110 کے اندر اس امت کی خصوصیت بیان فرمائی، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ اس امت کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو مصلح بنا کر، داعی بنا کر بھیجا ہے کہ دنیا میں جو ہے صرف جو ہے اپنی زندگی کے اندر نہیں بلکہ دوسروں تک معروف پھیلا کر اور منکر کو روک کر اپنی زندگی گزاریں۔ اور مفسرین نے جو ہے یوں بیان فرمایا ہے کہ معروف کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا، اس کی جو ہے کوئی خاص علامت نہیں ہے اور اس کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، بلکہ زبان سے، تقریر سے، تحریر سے، قلم سے، اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر جس طریقے سے ہو سکتا ہے، جو اس امت کی ذمہ داری، جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اچھی باتوں کا حکم کرے اور بری باتوں سے روکے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی اس بات کا پابند ہے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے جو ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو ایک مسئلہ بتا رہے ہیں کہ کافر جو ہوتا ہے وہ اللہ کا انکار کرنے والا ہوتا ہے، آخرت کا انکار کرنے والا ہوتا ہے، رسول کا انکار کرنے والا ہوتا ہے، تو ان سے جو ہے دلی دوستی مت رکھو، ان سے جو ہے دلی دوستی مت رکھو۔ حسن سلوک اپنی جگہ پر ہے کہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، کبھی جو ہے موقع آ گیا ان کی خدمت کرنے کا تو ان سے جو ہے موقع بھی آ گیا تو خدمت بھی کرو، لیکن جس طرح ایک ایمان والے سے دوستی ہوتی ہے اس طرح کافروں کے ساتھ دوستی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں اجازت نہیں ہے؟ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وجہ بیان فرمائی ہے کہ ان کے دلوں کے اندر تمہاری عداوت چھپی ہوئی ہے، تمہارا حسد چھپا ہوا ہے، وہ اپنی زبانوں سے کچھ اور کہتے ہیں، ان کے دل میں کچھ اور ہے، اس لیے ان سے جو ہے دلی دوستی کرنا منع فرمایا گیا۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر غزوات کا ذکر کیا ہے، جیسے کہ غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، غزوہ حمراء الاسد ہے، اور خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت سے لے کر آگے 55 آیتوں کے اندر غزوہ احد کا ذکر کیا ہے، اور خاص طور پر غزوہ بدر کا ذکر کچھ یہاں پر بھی ہے کہ یہ وہ جنگ ہے جو اسلام کی پہلی جنگ اور پہلی لڑائی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے باطل کو اور حق کو بالکل صاف اور واضح کر دیا۔ ایک طرف 313 تھے تو دوسری طرف ہزاروں کا لشکر تھا، اور ایک طرف 313 تھے تو ان کے پاس جو ہے اتنے اسباب بھی موجود نہیں تھے کہ وہ سامنے والے کے اوپر غالب آ جائیں گے، نہ ان کے پاس سواریاں تھیں، نہ ان کے پاس اسلحے تھے، جنگ کے کوئی چیز موجود نہیں تھی، اور جہاں ہزاروں کا لشکر تھا ان کے پاس اونٹیں اور سواریاں اور گھوڑے اور ہاتھی اور جنگ کے سارے سامان ان کے پاس موجود تھے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو غالب کیا، جن کے پاس تھا کچھ نہیں لیکن ایمان اور عمل صالح کے اعتبار سے وہ مضبوط تھے۔ تو گویا اس واقعے سے ایک بہت بڑا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ ایمان اور عمل صالح کے اعتبار سے جتنا آدمی مضبوط ہوگا تو اس کے سامنے دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں زیر اور زبر ہیں، کچھ نہیں ہے اس کے سامنے۔ تو ہم اپنے ایمان اور عمل صالح کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کا ذکر کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان کرتے ہوئے ذکر کرنے والوں کی شان کو بیان فرمایا۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔
کہ اللہ کے جو نیک بندے جو ذکر کرنے والے ہوتے کس طرح ذکر کرتے ہیں، ان کی شان کیا ہے کہ وہ کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اور اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں آسمان اور زمین کے اندر غور و تدبر کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں اپنی زبان سے یہ کہتے جاتے ہیں کہ ہمارے رب تو نے یہ ساری چیزیں باطل اور بیکار پیدا نہیں کی ہیں، آپ تو تمام چیزوں سے پاک ہے، بس آپ جو ہے ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجیے۔ یعنی کہ عقل مند شخص وہ نہیں ہے جس نے مال اور دولت اور اسباب اور سامان کو جمع کر لیا، بلکہ اصل عقل مند وہ شخص ہے جس کے دل کے اندر ہمیشہ اللہ کا ڈر باقی رہے، وہ کبھی اللہ سے غافل نہ ہو، چاہے اس کے پاس مال بہت کچھ آ جائے، دولتیں بہت کچھ آ جائے، یا پھر جو ہے اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، لیکن اللہ سے وہ آدمی کبھی غافل نہ ہو، اور اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کے اندر غور و تدبر کرتا ہے کہ اللہ نے آسمان بنایا کہ اس کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، زمین بنانے والا تو وہ اللہ ہے، تو اس کے ذریعے سے بھی جو ہے وہ اپنے ایمان کے اندر ترقی کرتا ہے، اور اخیر میں کیا دعا کرتا ہے کہ اللہ جہنم سے عذاب سے تو ہماری حفاظت فرما لے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اخیر میں ایک ایمان والوں کو فرمایا، ایک نصیحت کی، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو صبر کرو اور ثابت قدم ہو جاؤ اور تیار رہو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر جو ہے کامیابی کا معاملہ کیا جاوے، یعنی تم فلاح کو پہنچ جاؤ۔ یعنی دین کے اعتبار سے اگر آدمی کے اوپر کوئی مشقت آ جائے، کوئی صعوبتیں آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے تو اس کے اوپر ہائے واویلا نہیں اور دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ کہتے ہیں صبر کرو وصابروا، اور اس کے اوپر جمے رہو۔ یعنی ہم جب دین پر عمل کرتے ہیں تو بعض مرتبہ ایسی مشکلات کھڑی ہو جاتی ہے، یا تو جو ہے ہمارے اپنے مخالف ہو جاتے ہیں، یا آدمی کے اوپر ایسی کچھ مشکلات آ جاتی ہیں، تو اللہ کہتے ہیں کہ چاہے تم تو دین کے اعتبار سے لوگ تمہاری مخالفت کرتے ہو، لیکن تم کو تو جمے رہنا ہے، وصابروا ورابطوا، اور تیار رہو۔ یہ اصل جو ہے جب اسلامی حکومت ہوتی ہے تو اس اعتبار سے تیار رہنے کا حکم فرمایا کہ تیار رہو، اس اعتبار سے کہ اگر کافر مقابلے پر آ جائیں تو تم کو پیچھے بھاگنا نہیں ہے بلکہ ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور مفسرین نے یہاں پر ان لوگوں کا بھی خاص طور پر ذکر کیا ہے جو بارڈروں کے اوپر ملک کی حفاظت کرتے ہیں، تو ان ایمان والوں کو بھی کہا ہے کہ تمہارے اوپر بھی کوئی تکلیف آ جائے تو تم کو جو ہے بھاگ کر واپس نہیں آنا، بلکہ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے جو ہے لڑنے کے لیے تیار رہنا ہے۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور ساتھ ساتھ میں اللہ سے ڈرتے بھی رہنا ہے، اور اللہ سے ڈرنے کے بعد کیا ہوگا تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اور فلاح کو پہنچ جاؤ۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کو ذکر فرمایا۔ یہ سورہ نساء جو ہے مدنی صورت ہے، اور حیران کن بات یہ ہے کہ پورے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کے نام کی کوئی صورت نہیں اتاری، بلکہ عورتوں کے نام کی صورت اتاری ہے۔ آج جو ایک آواز لگائی جاتی ہے عورت جو ہے آزادی نسواں کے نام سے، کہ عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اسلام نے کوئی حقوق نہیں دیے ہیں، تو یہاں پر پتہ چلتا ہے قرآن جو ہے عورت کے نام سے جو ایک مکمل صورت اتار رہا ہے، تو اس سے بڑا اعزاز عورتوں کا کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عورتوں کے نام سے صورت کو جو ہے قرآن کریم میں نازل فرما دے۔ اور اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے تعلق سے کچھ خاص احکام بھی بیان فرمائے ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں کہ یہ پوری سورہ نساء جو ہے اس حالت میں نازل ہوئی کہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں برابر تھی، یعنی میرے سامنے یہ پوری کی پوری صورت نازل ہوئی ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکم تو بیان فرمایا، وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا۔ تین حق جو ہے یتیم کے بیان فرمائے۔ یتیم اس نابالغ بچے کو کہتے ہیں جس کا باپ مر جاوے۔ کیا حق ہے تین یتیم کے؟ تین یتیم کے جو ہے حق تو یہ بیان فرمائے کہ جب وہ بالغ ہو جائیں تو اس کا مال تم اس کو دے دو، اپنے پاس رکھو مت۔ اور دوسرا حق اس کا یہ بیان فرمایا کہ اس کا اچھا مال لے لو اور برا مال اس کو دے دو، یہ بھی تم کو ہرگز نہیں کرنا ہے، جو اس کا اچھا مال ہے اسی کے پاس رہنے دو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اس کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملاؤ مت تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو بات کے۔ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، یہ بہت بڑی گناہ کی بات ہے۔ یعنی یتیم کے مال کے اندر جو ہے ناحق اس کے اندر مال کے اندر آگے پیچھے کرنا، اس کے مال کو کھا جانا۔ آج یتیم کے نام کے اوپر لوگوں کے پیٹ پل رہے ہیں،
تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کی ایسے لوگوں سے پوچھے گا جو یتیم کے مال کے اندر ناحق اس کا استعمال کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ اکبر۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تفصیلی جو ہے حکم جو ہے میراث کا بیان فرماتے ہیں۔ دیکھیں مفسرین نے جو ہے ایک نکتے کی بات یہاں پر یہ لکھی ہے کہ اللہ نے جب اپنا حکم بیان کر فرمایا تو فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز کو ادا کرو۔ جب اپنا حکم بیان فرمایا تو کہ زکوٰۃ کو ادا کرو۔ جب اپنا حکم بیان فرمایا کہ روزوں کو رکھو، حج کرو۔ لیکن جب معاملہ جو ہے حقوق العباد کا آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی تفصیل کے ساتھ جو ہے میراث کا حکم بیان فرمایا کہ کوئی پیچیدگی نہیں ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں، کہ قرآن سے ہی ساری چیزیں پتہ چلتی ہے کہ جس طرح اللہ نے مردوں کو جو ہے میراث کا وارث بنایا ہے، اسی طریقے سے اللہ نے عورتوں کا بھی جو ہے اس کے اندر حق رکھا ہے۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بیان کر کے یہ بھی بتلانا چاہتے ہیں کہ بھائیوں کو اور مردوں کو کہہ دیا کہ تم جو عورتوں کو میراث کا مال دیتے ہو ان کے اوپر کوئی حق نہیں جتاتے، بلکہ اللہ نے ان کے حق کو قرآن میں بیان کر دیا ہے۔ تم کو تو وہ دینا ہی دینا ہے، تم ان کے اوپر کوئی احسان کا معاملہ نہیں کرتے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچوں کی بھی میراث کا اس کے اندر حکم بیان فرمایا۔ جب ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو کسی مفتی کے پاس جا کر وہ سارا مال جو ترکے میں اس نے چھوڑا ہے اس کا حساب لگوا کر جو ہے اس کے مستحق ہے اور جن کو جتنا بنتا ہے اس کو دینا چاہیے۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ چوتھے پارے کے اندر محرمات کو بیان فرماتے ہیں کہ وہ عورتیں جن سے نکاح درست نہیں ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخی و بنات الاخت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر تمہاری ماؤں کو، تمہاری بیٹیوں کو، تمہاری بہنوں کو، تمہاری پھوپھیوں کو، تمہاری خالاؤں کو، وہ بنات الاخی تمہاری بھانجیوں کو، تمہاری بھتیجوں کو، اور اسی طریقے سے تمہاری وہ مائیں جن سے تم نے دودھ پیا ہے ان کو بھی تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دیا۔ وَأَخْوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، تمہاری وہ بہنیں جو تمہاری دودھ میں شریک تھی، دودھ شریک بہنیں۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَاؤُكُمْ، تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی تمہاری ساس۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، اور تمہاری وہ سوتیلی بیٹیاں جو تمہارے پرورش میں ہیں۔ مِن نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، اور ان عورتوں سے بھی جن سے تم صحبت کر چکے ہو۔ یعنی آدمی جب کسی دوسری عورت سے نکاح کرتا ہے تو ساتھ میں اس کی بیٹیاں بھی ہوتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حکم میں یہ بیان فرمایا کہ اگر تم نے اس عورت سے جو ہے نکاح کرنے کے بعد صحبت کر لی ہے تو پھر اس کی بیٹیاں تمہارے اوپر حرام ہو جائے گی۔ ہاں، اگر تم نے صحبت سے پہلے اس کو طلاق دے دی تو جو ہے اس کے بعد اس کی بیٹیوں سے بھی نکاح کر سکتے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ، اگر تم نے جو ہے صحبت نہیں کی ہے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تم پر کوئی حرج نہیں ہے۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے وہ بیٹے جو نسل سے ہیں ان کی عورتیں بھی، ان کی بیویاں بھی یعنی بہویں تمہارے اوپر حرام کر دی گئی۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور ایک ساتھ دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، یعنی پہلے جو ہو چکا، یعنی یہ حکم نازل ہونے کے بعد اگر تم نے ایسا کوئی نکاح کر لیا تھا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چوتھے پارے میں بیان فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی